آج ہم گفتگو کریں گے صدقہ و خیرات کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں ایک جملہ معروف ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، یعنی وہ مال جو اللہ کی راہ میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی ضروریات پر خرچ کیا جائے، یہ صدقہ کہلاتا ہے۔ مال کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلی وضاحت تو ہمیں یہ سمجھائی، اور مومن کی صفات میں سے ایک صفت بہت آغاز میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ گویا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عطیہ ہے۔ سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور دو ان ضرورت مندوں کو اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں پر، یا وہ لوگ جو مال کمانے کی محنت میں نتائج کے لحاظ سے پیچھے رہ گئے، ان کو ان کی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے ان کی نصرت اور مدد کرنا، یہ صدقہ و خیرات کی ایک صورت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایسے آدمی کو جو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کی مدد کی صورت میں انہیں مہیا کرتا ہے، اسے سخی قرار دیا ہے۔ اور سخی کے بارے میں ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الناس انسانوں کے قریب ہے، قریب من الجنہ جنت کے قریب ہے، اور بعید من النار جہنم سے دور ہے، والبخیل بعید من اللہ، اور بخل کرنے والا یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی مخلوق پر خرچ نہ کرنے والا، وہ بعید من اللہ اللہ سے دور ہے، بعید من الناس انسانوں سے دور ہے، بعید من الجنہ جنت سے دور ہے، قریب من النار اور جہنم کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سخاوت کو ایک ایسا عمل قرار دیا جس کا اجر کم از کم 700 گنا ہے۔ ویسے تو فرمایا کہ ہر عمل کا اجر، ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا ہے، لیکن سخاوت ایک ایسا عمل ہے جس کا کم از کم اجر 700 گنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل، جس کو جب اگایا جاتا ہے زمین میں تو وہ زمین میں سے 7 بالیں لے کر اگتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے میں پھر 100 دانے ہیں۔ تو جیسے ایک دانے سے 7 سٹے نکلے اور ان سٹوں میں سے ہر ایک میں 100 دانے، یعنی ایک دانے کا نتیجہ زرخیزی کے بعد 700 دانے نکلا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ مثال انفاق فی سبیل اللہ کی اس طرح سے ہے جیسے ایک دانے پر 700 دانے میسر آئے، اسی طرح 1 روپیہ خرچ کرنے پر کم از کم 700 روپے خرچ کرنے کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ 2 گنا کر دیتا ہے، اجر بڑھا دیتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اخلاص اور للہیت جتنی ہوگی اتنا ہی یقیناً اجر بڑھتا چلا جائے گا۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا۔ ما نقص مال عبد من صدقۃ، دوسرا ارشاد گرامی چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ فرمایا، ما نقص مال عبد من صدقۃ، بندے کا مال صدقہ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے مال کو بڑھاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں، ان کا مال یقیناً بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے لحاظ سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے حوالے سے مال کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، وہ مال جو تم اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے، ہوا خیر و اعظم اجرا، اور وہ مال اس حال میں ہوگا، یہ تمہارا عمل جو تم نے صدقہ کی صورت میں کیا ہے، ہوا خیر و اعظم اجرا، یہ بہت بہتر اور بہت عظیم اجر لیے ہوئے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر بے پناہ اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، سورہ سبا میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جو مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدل یقیناً تمہیں عطا فرماتے ہیں، اور غلہ بھرپور طور پر ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو شبنم ہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ گویا ایسا شخص جو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے، چونکہ صدقے کا ایک دوسرا نام قرآن کریم میں جو رکھا گیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ تو جو شخص ایسا کرتا ہے یقیناً اس کا اجر مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زندگی میں اپنے ہاتھوں سے مال خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں رزق بخشا ہے اسے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، ساری دوستیاں معطل ہو کے رہ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں اس کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ اسی طرح سورۃ المنافقون میں ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کا دیا ہوا مال اس سے پہلے کہ تمہیں موت آنے لگے تم خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آنے لگے۔ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور جب موت قریب ہو جائے، آثار موت ظاہر ہونے لگ جائیں، تو پھر یہ تم کہو کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اب میں خرچ کروں گا۔ اس سے پہلے کہ تم اس پوزیشن میں آ جاؤ کہ تمہیں مہلت میسر نہ آ سکے، اس سے پہلے کہ تم اس پوزیشن میں آ جاؤ کہ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ زندگی میں بشاشت کے ساتھ مال کی چاہت کے باوجود اپنے ہاتھوں سے 1 روپیہ خرچ کرنا انتقال کے بعد ورثہ کی جانب سے بطور ایصال ثواب
100 روپیہ خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں جب نہر کے کنارے سے یا دریا کے پل پر سے گزرتا ہوں اور لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کی راہ میں تھیلے میں پڑے ہوئے پھپھرے خیرات کر رہے ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا مال، گاڑی کی صورت میں انہوں نے گاڑی خریدی 0 میٹر، اور گاڑی کا صدقہ دینے کے لیے پھپھڑے کا تھیلا اور لفافہ اور شاپر جو ہے وہ اس پر گھما رہے ہیں۔ خدا کے بندو، کبھی زندگی میں اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے وہاں سے تم نے پھپھڑے خریدے ہیں؟ کبھی زندگی میں تم نے ٹیڈی بکرا خرید کر اپنے بچوں کا ولیمہ کیا ہے؟ ٹیڈی بکرا خرید کر اللہ کو دے رہے ہو، جس کا گوشت بھی کسی کام کا نہیں اور جس کی کھال بھی کسی کام کی نہیں۔ اللہ کے لیے تمہارے پاس صرف دینے کو ٹیڈی بکرا ہے، اور اللہ کے لیے دینے کے لیے تمہارے پاس صرف پھپھرے ہیں۔ ردی مال اور ناکارہ مال جو کسی کام کا نہیں، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کی بجائے اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس کو تم خود پسند کرتے ہو۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، پاکیزہ کمائی میں سے خرچ کرو۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، وہ جو تمہاری کمائی میں سے پاکیزہ مال ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو زمین میں سے ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، اور ناپسندیدہ مال خیرات کے طور پر اللہ کی راہ میں مت دو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، جبکہ اگر تمہیں کوئی وہ دینا چاہے تو تم اسے خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو، الا ان تغمضوا فیہ، سوائے اس کے کہ اغماض برتو اور اپنی چشم پوشی اور آنکھیں بند کر کے لے لو تو الگ بات ہے، ورنہ جو چیز تم خود اپنے لیے حاصل کرنا اور لینا پسند نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں کیسے دے رہے ہو؟ تو تیسری شرط یہ ہے کہ ردی اور ناکارہ مال دینے کی بجائے عمدہ اور کارآمد مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا جائے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ احسان نہ جتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کرنے کے بعد پھر احسان نہیں جتاتے، اور جس کو مال دیا ہے ضرورت مند کو اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے، گفتگو کر کے یا کسی اور حوالے سے اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ 4-5 ہزار روپے کی سلائی مشین ایک بیوہ عورت کو دینے کے لیے جب تک ہم اپنے سامنے کیمرہ میسر نہیں کرتے اور تصویر نہیں کھنچواتے اور پھر اخبارات میں اس تصویر کو شائع نہیں کرتے، تب تک ہمارا یہ صدقہ جو ہے ہمارے دل کے اطمینان کا ذریعہ ہی نہیں بنتا۔ تمہیں کم از کم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس خاتون بیوہ عورت کی عزت کو مجروح کر رہے ہیں۔ عزت نفس کو پامال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ہم جس کو خیرات دے رہے ہیں اور صدقہ دے رہے ہیں ایک حوالے سے وہ ہمیں نیکی کمانے کا ذریعہ بن رہا ہے تو وہ تو ہمارا محسن ہے، اس لیے اس کی عزت نفس کو پامال نہ کیا جائے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور تکلیف نہیں پہنچاتے، زبانی گفتگو کے ذریعے یا کسی اور حوالے سے ان کی عزت نفس کو پامال نہیں ہونے دیتے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کے لیے اجر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے معزز ناظرین کہ یہ جو احسان جتانا ہے
اور یہ جو ایذا پہنچانا ہے یہ صدقہ اور خیرات کو بالکل زیرو کر کے رکھ دیتا ہے، باطل کر کے رکھ دیتا ہے اجر کے حوالے سے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹیل پتھر ہو، علیہ تراب، اور اس پر کچھ مٹی گرد بیٹھ جائے، مٹی جم جائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور پھر تیز موسلا دھار بارش برسے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو وہ اس ڈھلوان پر پڑے ہوئے چٹیل پتھر کو بالکل صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ جیسے وہ پتھر مٹی سے صاف ہو جاتا ہے، اس پر مٹی کا ذرہ بھی باقی نہیں رہتا، ایسے ہی ریاکاری سے، نام و نمود اور شہرت سے انسان کا دیا ہوا صدقہ نیکی سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، یہ لوگ اپنے کیے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ تو میں عرض کروں کہ خدا را اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے اور جگہ دیجئے کہ ہم اپنے مالوں کو خیرات کر کے، صدقات کر کے، ان کو ریاکاری کے ذریعے سے اور نام و نمود اور شہرت کی حیثیت سے ضائع نہ کرنے والے بن جائیں۔ چونکہ جتنا مال بھی خرچ ہوگا وہ اگر نام و نمود کے اور شہرت کی خاطر خرچ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا صدقہ کرتے ہیں اور ایسی خیرات کرتے ہیں کہ جس میں نام و نمود نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، عمدہ مال ہے، کارآمد مال ہے، اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو شخص اس قسم کا قرض اللہ کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کریمی دیکھیے کہ مال دیا بھی اس نے ہے، اور پھر جو شخص اس کو پلٹا رہا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ اس کو قرض حسن کہہ کر اپنے بندوں کو خوش کر رہے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کو قرض حسن کہہ رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بے حساب بہت زیادہ گنا اجر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے اس بندے کو عطا فرماتے ہیں جو صدقہ و خیرات اس انداز سے کرتا ہے۔